السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور آج پاکستانیوں جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ وہ لنک کر رہی ہے موجودہ حالات سے بھی، اور اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور پاکستانیوں، خبر یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ برطانوی کرائم ایجنسی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور جو وہاں پہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں ان پراپرٹیز کے حوالے سے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے، اور ان تحقیقات میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ کچھ اہم شخصیات کو بلایا جا سکتا ہے، ان سے تفصیل جو ہے وہ طلب کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں بڑا نام جو سامنے آیا ہے وہ خاص طور پر جو ہے جس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ حال ہی میں شامل ہونے والے مسلم لیگ ضیاء میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے ہے کہ عثمان بزدار جو ہے اس نے کیوں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی، اس کو تو آپ ایک طرف رہنے دیں، لیکن وہاں پہ جو منی لانڈرنگ ہو کے پیسہ گیا ہے اور کچھ دیگر ممالک میں پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو کر گیا ہے، اس میں انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو پورے کا پورا سسٹم پوری دنیا میں اینٹی منی لانڈرنگ کا ہے، ان کے سامنے جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ ایک بڑا لینڈ مافیا کے ساتھ جڑا ہوا کردار، جس میں عثمان بزدار سے لے کر کچھ اور سابقہ عہدیداران جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی رقم جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے، برطانیہ میں وہ پیسہ منتقل ہوا ہے، وہ آسٹریلیا کے اندر کچھ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ فارم ہاؤسز خریدے گئے ہیں۔ اور اس نیٹ کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں پاکستانیوں کہ جس خبر کی میں بار بار بات کر رہا تھا، پاکستانی اداروں کے حوالے سے تو کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آئی، لیکن انٹرنیشنل منی لانڈرنگ جو یونٹ ہے جو اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے خاص طور پر دنیا بھر میں ہونے والے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک جا رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں، اور یہ وہی یونٹ ہے جنہوں نے خط لکھا تھا قاضی فیملی کے حوالے سے۔ میں قوم کو ماضی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جس میں قاضی فیملیز کے جعلی کارڈز کے اوپر جو ہے وہ کھلوائے گئے اکاؤنٹس، اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔ حدیبیہ پیپرز کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر جو ہے وہ اسحاق ڈار نے جس طرح لکھ کر دیا تھا وہ بھی اسی وجہ سے تحقیقات کا آغاز ہوا تھا کہ اس وقت قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں جو رقم آئی تھی تو وہ الارمنگ صورتحال تھی، کتنا پیسہ پاکستان سے کیسے آیا۔ اس خط کے بعد وہ تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہوئیں جو نیب نے اس وقت کی تھیں، اور اس پر اسحاق ڈار پھر پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے خود بقلم خود اسحاق ڈار کے نام سے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ بنی تھی کہ اس وقت بھی انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو بات سامنے آئی تھی تو اس میں خاص طور پر جو ریڈ لائنز آتی ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو پرچیزنگ ہوئی ہے اس کو انٹرنیشنل ادارے بڑا قریب سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عثمان بزدار کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلسل جو ہے وہ دورے کیے ہیں چودھری مجید نے۔ فیصل ٹاؤن کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو یہاں سے گئے ہیں ان کی بڑی انویسٹمنٹ تھی، جس میں عثمان بزدار اور دیگر کچھ لوگ تھے جن کا نام سامنے ابھر کر آیا ہے کہ ان کا وہ رقم تھی جس کو بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ آسٹریلیا بھی گئے ہیں خاص طور پر چودھری مجید، اور اس رقم کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے، اور پھر 15 دن کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ تو اس دوران جو ہے وہ بھی اس نیٹ میں جو ہے وہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کچھ بہت بڑے نام ہیں جن کا میں آنے والے دنوں میں آپ کو یقینی طور پر بتاؤں گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت پاکستان کو بھی جو ہے وہ ایک خط عن قریب آ سکتا ہے انٹرنیشنل
مانیٹرنگ اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ کے حوالے سے کہ جناب یہ جو پیسہ ہے جو پاکستان آیا ہے اس کی جو ہے وہ ہمیں وجہ بتائی جائے۔ یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے برطانیہ نے جو ہے وہ اکاؤنٹس منجمد کیے اور ملک ریاض نے وہاں پر جا کر تسلیم کرتے ہوئے ان کو جرمانہ کیا گیا اور وہ رقم بھجوائی گئی۔ تو یہ رقم جو بیسیکلی بنیادی طور پر بھجوائی گئی ہے اس میں ایک کریکٹر تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کچھ دیگر اہم شخصیات ہیں جن میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، ایسے نام کے جن کے سننے پر اور جن کا نام سامنے آنے پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ نام سامنے آئے ہیں جو پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کر گئے ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، دیگر اداروں کے بھی کچھ جو ہیں وہ بڑے بڑے سربراہ اور کچھ بیوروکریٹس ہیں جو یہ پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک جنہوں نے منتقل کیا ہے۔ اور اس پیسے کے حوالے سے، اس رقم کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کا دائرہ کار اگر وسیع کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف وہ رقم منجمد ہوگی بلکہ اس پراپرٹیز کے حوالے سے بھی وضاحت طلب کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے نام پر جو مے فیئر میں فلیٹ خریدا ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحقیقات سامنے آ سکتی ہیں اور ان کو اس بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ برطانوی کرائم ایجنسی جو ہے وہ اس کی بھی تحقیقات جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کا تو نام پہلے ہی جو ہے ان کی لسٹ میں ہے، تو ایک اور وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے، ان سے تحقیقات ہو سکتی ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کے نام یہ جو رقم بھجوائی ہے اس کا سورس کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ اس پیسے کی جو ہے وہ ہمیں تفصیل بتائی جائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ماضی میں بھی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور پراپرٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، اور کچھ پاکستان سے ایک بزنس مین کو جو ہے وہ اس سے رقم کی ریکوری جو ہے وہ بھی کی گئی۔ تو یہ بڑا اہم اور چبھتا ہوا سوال ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستان معاشی حوالے سے جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، کسان جو ہے اس کے پاس کھاد کے لیے پیسہ نہیں ہے، مزدور جو ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 25 کروڑ عوام جو ہے ان کی زندگیاں تنگ ہیں، بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ دینے سے وہ قاصر ہیں، تو دوسری جانب پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ جو پیسہ بیرون ملک منتقل کر رہی ہے اگر وہ منجمد کر لیا جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے اس ملک کے ساتھ نہ صرف بہت بڑی زیادتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقتصادی حوالے سے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے، اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی جو ہے وہ ذمہ داری ان افراد پر عائد ہوتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے جو ہے تفصیل طلب کی جائے، ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں۔ میں خاص طور پر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کہوں گا چیئرمین نیب سے، میں اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ FIA سے کہوں گا کہ وہ اپنے تحقیقات کے دائرہ کار کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اور عثمان بزدار اور خاص طور پر چودھری مجید اور دیگر لوگ جن کے نام سامنے آئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے مے فیئرز کے حوالے سے جو ایک وزیر اعلیٰ کا نام سامنے آیا ہے، میں سابقہ وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا، اس وقت بھی وہ وزارت اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہیں، ان کے حوالے سے تحقیقات کون کرے گا؟ یہ تو بہرحال جو ہے وہ سوچنا چاہیے پاکستان کے اداروں کو، لیکن یہ رقم جو ہے یہ منجمد ہو سکتی ہے، یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جو ہے یہ ان بینکوں میں منجمد ہو سکتا ہے، تفصیلات جو ہیں وہ معلوم جب کی جائیں گی تو یہ پیسہ اسی طرح منجمد کر لیا جائے گا جس طرح ملک ریاض نے رقم منتقل کی تھی، اور وہ پیسہ جو ہے وہ رقم جو تھی وہ برطانیہ نے منجمد کر لی۔ یہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، یہ میں بالکل بڑے ہی مصدقہ ذرائع کے حوالے سے یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو خاص طور پر لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض کی خبر تھی وہ بھی میں نے بریک کی تھی، اور یہ ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آتے ہیں، جس میں کئی ریٹائرڈ افیسرز ہیں، سربراہ رہ چکے ہیں مختلف اداروں کے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کا دائرہ کار آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکتا
سکتا ہے، جیسے پاکستان جو پہلے ہی بڑی مشکل سے اس لسٹ سے نکلا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جو پاکستان کو کہا گیا تھا، اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ پاکستان پر جو پابندیاں لگوانے کی بھارت کی ایک سازش تھی اس کو ناکام بنایا گیا تھا۔ لیکن اب دوبارہ اگر اس طرح کے تحقیقات میں جو ہے وہ رقم منجمد کر لی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف یورپی یونین، دیگر ممالک میں بھی پاکستان کے حوالے سے معاشی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اب ان معاشی مشکلات کو کم کرنے کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اس پر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر اس حوالے سے ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو آپ کے سامنے جب یہ خبر آئے گی تو یہ آپ کو پھر میری یہ باتیں یاد آئیں گی کہ جناب یہ خبر میں نے اپنے مصدقہ ذرائع سے جو ہے وہ بریک کی ہے، اور یہ اس پر جو ہے وہ نہ صرف میں قائم ہوں بلکہ پاکستان کے تحقیقاتی ادارے خود بھی ذرا رابطے میں رہتے ہوئے پتہ کریں کہ کون سے لوگ جو ہیں انہوں نے اس دوران جو ہے وہ وزٹس کیے ہیں، کن ممالک کے وزٹ کیے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ کی ہے، وہاں پہ کیا چیز خریدی گئی ہے، کیا مے فیئر میں فلیٹ جو خریدا ہے وزیر اعلیٰ نے اپنی بیوی کے نام پر، اس کا جو ہے کیا لنک بنتا ہے، اس کا سورس آف انکم جو ہے اس کے بارے میں تو بہرحال ایف بی آر کو پوچھنا چاہیے، ایف بی آر انٹیلیجنس یونٹ کو پوچھنا چاہیے، نیب کو اس پر تحقیقات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ میرے لیے، یہ 25 کروڑ عوام کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور اس رقم کو بھی منجمد کر لیا جائے، پاکستانی ادارے اگر تحقیقات نہیں کرتے تو یقینی طور پر جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر جو تحقیقات کا ایک دائرہ کار بڑھایا گیا ہے، تو اس پر اگر اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو متحرک ہوئے ہیں وہ یونٹس اور ان کی جو تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں، وہ تحقیقات کے بعد اگر وہ رقم منجمد کر لی جاتی ہے اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر خط لکھا جاتا ہے تو پاکستان کی جو ہے وہ اس لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے چونکہ پوری دنیا میں یہ قانون سازی کی گئی ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تمام ممالک جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے مؤثر کارروائیاں کی جائیں، لیکن منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس طرح کی بڑے پیمانے پر کارروائیاں جو ہے ان کا نہ ہونا بھی اپنی جگہ پر ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پریس ریلیز جاری کرے، وہ بتائے کہ اب تک اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ ایف آئی اے نے کتنی جو ہے وہ تحقیقات کن اہم جگہوں پر کی ہے، کتنا پیسہ منی لانڈرنگ ہو کر گیا ہے، اس کی وضاحت بہرحال ان کو دینی چاہیے۔ اور پاکستانی ادارے اگر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے تو عالمی سطح پر جو ادارے ایکشن لے رہے ہیں وہ رقم منجمد ہونے کے بعد پھر یہ انٹرنیشنل بریکنگ نیوز بنے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا خود انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے یہ خبر جاری ہو، پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ اس پر تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے بالکل اسی طرح جس طرح بار بار کہا گیا ہے کہ معاشی حوالے سے جہاں ایک طرف مالیاتی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ مالیاتی مسائل پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستانی سرمایہ کاروں کے چھوٹے سرمایہ کاروں کی رقم، اوورسیز پاکستانیوں کی رقم جو ہے ان کے ساتھ بہت بڑا جو گھوٹالہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو رقم بھجوائی گئی ہے اس پر جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ یہ وہ ایک اہم خبر تھی جو پاکستانی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ پاکستانی اداروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کی میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔